السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج درس حدیث میں سیدنا عمر فاروق اعظم، اسلام کے دوسرے خلیفہ، مراد مصطفیٰ محبوب خدا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات احادیث کی روشنی میں بیان ہوں گے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، یوم فاروق اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکر الصالحون فحی اللہ بعمر، کہ جب صالحین کا ذکر ہو، نیکوں کا ذکر ہو، تو جلدی سے حضرت عمر کا نام میں نامی بھی پکارو، یعنی ان کا بھی تذکرہ کرو۔ صالحیت کے جتنے بھی پہلو ہے، وہ جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ سب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہے۔ حضرت عمر کا ذکر عبادت بھی ہے، اور حضرت عمر کے ذکر سے غفلتیں بھی دور ہوتی ہیں اور بندہ آخرت سے قریب ہوتا۔ اس لیے کہ آخرت کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں، وہ سب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی میں موجود ہے۔ حضرت عمر کے فضائل کیا ہیں، اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیں۔ سیدنا صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمار اتانی جبریل آنفا فقلت یا جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء فقال یا محمد لو حدثتک بفضائل عمر مثل ما لبث نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر۔ حضور نے فرمایا، یا عمار، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا، اے جبریل، مجھے آسمان والوں میں عمر کے فضائل کے بارے میں بتاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو اتنی مدت تک حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام زمین میں اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، یعنی 950 سال، تب بھی حضرت عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے۔ اور فضائل یہ ایک چیپٹر ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ علم کے اعتبار سے فضیلت، زہد و تقوی کے حساب سے، پرہیزگاری کے حساب سے، قناعت کے حساب سے، آپ کی عدالت کے حساب سے، آپ کی سخاوت کے حساب سے، آپ کے عشق رسول کے حساب سے، آپ کی خشیت خداوندی کے حساب سے، یہ کئی اس میں الگ الگ چیپٹر ہیں، اور ہر چیپٹر میں کئی احادیث ہیں اور کئی واقعات ہیں۔ اس میں سے ہم صرف اس کو لے لیں، علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی جو خوبیاں عطا فرمائی ہے، اس میں سے علم کی وجہ سے اسے وہ خلافت کا تاج بھی عطا فرمایا، جو آپ تفسیر قرآن میں سن چکے ہیں۔ تو اب یہ ایک علم کے چیپٹر کو لیں، اللہ اکبر، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ پائے کے صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں زیادہ تر آپ کے وضو کا انتظام، پانی کا انتظام، لوٹا رکھنا، نالین حضور کی سنبھالنا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی ذمہ داری تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو فقہ سیکھنا ہے، علم لینا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لے. ہمارے فقہ حنفی زیادہ تر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ احادیث ہی سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اخذ کیا ہے. وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لو ان علم عمر وضع فی کفۃ المیزان ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجح علمہ بعلمہ، کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام روئے زمین کا علم، تمام روئے زمین کے لوگوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو رجح علمہ بعلمہم، تو حضرت عمر کا علم جو ہے وہ ان سب پہ بھاری ہو جائے گا. قال وقی قال الاعمش فانکرت ذلک فاتیت ابراہیم فذکرتہ لہ. حضرت امام وقی فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت اعمش تک جب یہ بات پہنچی، وہ کہتے ہیں فانکرت ذلک، میں اس کو نہیں مانتا. اب حضرت امام اعمش فرماتے ہیں فاتیت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم نخعی کے پاس آیا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے. فذکرتہ لہ، میں نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کوئی ایسا قول ہے کہ حضرت عمر کا علم اتنا زیادہ ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں وما انکرت من ذلک فواللہ لقد قال عبداللہ افضل من ذلک. حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، قسم خدا کی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عمر فاروق اعظم کے علم کے تعلق سے اس سے بھی بڑی بات کہی ہے. قال انی لاحسب 19 العلم ذهب یوم ذهب عمر. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس دن چلے گئے جس دن حضرت عمر اس دنیا سے وصال فرما گئے. اور حضرت قبیصہ بنت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت رجولا اعلم باللہ ولا اقرأ لکتاب اللہ ولا افقہ فی دین اللہ من عمر. یہ تمام روایتیں ابن ابی شیبہ نے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم باللہ نہیں دیکھا، اور نہیں ان سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کا قاری دیکھا، اور نہیں ان سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ رکھنے والا دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکہ شریف میں تقریباً کچھ 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، اور ان 17 میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا. اور حضرت عمر صرف پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، صرف ایجوکیٹڈ نہیں تھے، ویل ایجوکیٹڈ تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علم جو ہے نا، اگر علم کے ساتھ حسد نہ ہو تو وہ علم اگر کسی اعتبار سے، کسی سچائی میں، کسی حقانیت میں اگر کنفیوژن ہو تو علم کی وجہ سے وہ کنفیوژن دور ہو جاتا ہے. ہم عام طور سے کہتے ہیں ارے یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا تو بات جلدی سمجھ جاتے ہیں. تو پڑھے لکھے تو دوسرے بھی بہت سارے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملی تو ان کو حقانیت قبول کرنے سے روکنے والی چیز حسد تھی.
اب ایجوکیٹڈ میں ابو جہل بھی تھا، مگر کیا بات ہے کہ قرآن تو دونوں نے سنا تھا۔ حضرت عمر نے قرآن سن کر ان کا کنفیوژن دور ہو گیا اور ان کی جو ہے دل کی دنیا بدل گئی، ہدایت نصیب ہو گئی، اور قرآن ابو جہل نے بھی سنا۔ دونوں کو آپ دیکھیں، پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے ترمذی شریف کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا کا تذکرہ فرما دیں حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضور نے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے تعلق سے دعا فرمائی۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ و عزت عطا فرما، یعنی دونوں میں سے اے اللہ تجھے جس سے محبت ہے، تو جسے پسند فرماتا ہے، انہیں اسلام کی توفیق دے کر ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ اب اسلام کی توفیق ملی کسے؟ تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر محبوب تھے، تو حضرت عمر مشرف اسلام ہوئے، انہیں اسلام کی توفیق ملی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی اس دعوت کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تعلق سے کنفیوژن تھا، وہ بھی اس پر تھے یہ کیا نئی بات نکلی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلے تھے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کہ ایک شخص نے دیکھا، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، یہ جو نئی بات لے کر کے آئے۔ کہا تمہیں نہیں لگتا کہ تم جس پر ہو اس سے وہ جو ہے حق والی بات ہے، حقانیت اس میں نظر نہیں آتی؟ حضرت عمر نے کہا لگتا ہے تو نے بھی وہ قبول کر لیا ہے۔ کہا عمر مجھے کہ زیادہ مت کہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ واقعہ آپ سنے ہیں، تمہاری بہن ام جمیل اور تمہارے بہنوی جو ہے وہ دونوں ایمان لے آ چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب ان کے گھر گئے، اپنی بہن کے گھر گئے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھپ کر کے حضرت عمر کی بہن و بہنوی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ کیا کر کے؟ چھپ کر کے۔ یہ وہ زمانہ تھا اسلام کی ابتدائی دور کا کہ اس وقت نماز اور قرآن کی تعلیم یہ سب کچھ چھپ کے ہوتی تھی، اور اگر کوئی ظاہر ہو جاتا تھا تو ظلم و ستم کا شکار ہوتا تھا۔ آج ہمارے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، ابھی بھی ہم قرآن کی تعلیم لے سکتے ہیں، ابھی بھی ہم جو ہے نماز کھل کے پڑھ سکتے ہیں، ابھی بھی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم نہیں کرتے تو سن لیجئے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے کشائش عطا فرمائے، دین کے معاملے میں بندہ کھل کے نماز پڑھ سکتا ہو، بندہ کھل کے قرآن کی تعلیم لے سکتا ہو، دین سیکھ سکتا ہو، دین پر عمل کر سکتا ہو، پھر بھی غفلت کرے اور نہ کرے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ 600-700 سال تک ترکی میں جو ہے اسلامی حکومت رہی، سلطنت عثمانیہ، اور پھر ایک وقت ایسا آیا، وہ کمینہ جو ہے اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا، یہودی کی اولاد جو ہے، مصطفیٰ کمال پاشا نام رکھ کر کے اس میں گھسا، اتاترک ترکوں کا باپ بن کر کے، اور اس نے اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوششیں کی اور ہر طرح سے پابندیاں لگاتا رہا۔ اس زمانے میں 1921 سے بات کر رہا ہوں، سلطنت عثمانیہ کا جو دور ختم ہوا ہے،
اس زمانے کے بعد سے کئی سالوں تک ترکی میں قرآن کی تعلیم کھل کر کے لینا بھی جو ہے جرم ہو گیا تھا، داڑھی رکھنا جرم ہو گیا تھا، اسلام پر عمل کرنا جرم ہو گیا تھا، اور باقاعدہ سزائیں دی جاتی تھی۔ لوگ چھپ چھپ کر کے دین کی تعلیم لیتے تھے اور چھپ چھپ کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم لے رہے تھے۔ کہ آج یہاں پہ اس کی شروعات نہیں ہو چکی ہے؟ پہلے ایک دور تھا، میں اپنی ہی زندگی کی بات کروں، کہ جب کبھی نکلتے تھے تو بسوں میں، ایس ٹی بس میں، کسی بھی بس اسٹیشن پہ اگر نماز پڑھنی ہوتی تھی تو غیر مسلم بھی بلاتے تھے، کہا باپو ہمارے یہاں نماز پڑھیں، ہمارے یہاں جو ہے نماز پڑھیں۔ اور آج کیا دھیرے دھیرے اس پہ پابندیاں نہیں لگ رہی ہے؟ آج نظریں ٹیڑھی نہیں ہو رہی ہے؟ آج بھی وقت ہے کہ ہم مسجدوں کو بھریں، آج بھی وقت ہے کہ ہم دین پر چلیں، ورنہ کل ہم چلنا چاہیں گے تو بھی راستے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سنا، گھر میں گئے اور بہنوی کو مارا، بہن بھی زخمی ہوئی، واقعہ آپ نے سنا ہے۔ بہن نے کہا عمر تم کچھ بھی کرو مگر ہم اس دین سے نہیں ہٹنے والے۔ اب حضرت عمر کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی، کہا ابھی کیا تم کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی وہ پڑھاؤ، مجھے بھی وہ دکھاؤ۔ کہا عمر تم جو ہے پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ۔ پاک ہوئے، اب سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے فوراً نکلے، کہا اے عمر تمہارے لیے خوشخبری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ کل جمعرات ہی کو عصر سے مغرب کے بیچ میں شام ہی کو اللہ سے تمہیں مانگا ہے، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت عمر بھی ویل ایجوکیٹڈ تھے۔ وہ ابو جہل جو اس زمانے میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو جہل تو حضور نے اسے لقب دیا ابو الحکم، حکمت والا، وہ بھی ایجوکیٹڈ تھا، مگر اس نے بھی تو قرآن سنا تھا، اس کے دل میں نرمی کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ ایک وقت روایت ہے کہ رات میں ابو جہل کو نیند نہیں آئی اور سوچا چلو چل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں وہ سنے۔ حضور تلاوت کرتے تھے، چھپ کر کے سن رہا ہے۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی چھپ کے سن رہے ہیں۔ اخنس بن شریک وہ بھی جو ہے چھپ کے سن رہا ہے، تینوں الگ الگ چھپے ہوئے ہیں۔ صبح کا جب سویرا ہوا، کہا کوئی دیکھ لے گا، چلو نکلیں۔ اب جو تینوں نکلنے لگے، تینوں ایک دوسرے کو دیکھ گئے۔ یار کیا کرتے تھے؟ یار یہ بات ان کی سننے آ گئے تھے، مگر کسی چھوکروں کو پتہ نہ چلے، ینگ جو ہے ان کو پتہ نہ چلے، آج سے اپنے نہیں آئیں گے۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر رات میں سوئے، پھر چین نہیں آ رہا ہے، پھر دوسری رات آ گئے، پھر صبح ایک دوسرے وعدہ کر رہے ہیں آج سے نہیں آئیں گے، تیسری رات پھر آ رہے ہیں۔ تو اخنس بن شریک نے ابو جہل کو سائڈ میں لے کر کے کہا ارے یار یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ باتیں، یہ کلام ہمیں جو چین نہیں لینے دیتا، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے ارے کبھی ہم نے بچپن اور جوانی میں بھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا یہ ابھی جھوٹ بولیں گے؟ تو اخنس کی آنکھیں چار ہوئی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر اتنی دشمنیاں کیوں کر رہے ہو اور اتنا وروध؟ کہا بھائی دیکھ، اب یہ قبیلے بنو ہاشم جن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرد ہیں، اب زمزم پلانے کی خدمت بھی ان کے خاندان میں، کعبے کی تولیت ان کے خاندان میں، قریش کی سرداری ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، تو سارے فضائل اور ساری خوبیاں ان کے خاندان میں۔ اب انہی کے خاندان کا ایک نوجوان کہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو اگر ساری باتیں ہم ان کے خاندان کے لیے مان لے تو ہم میرے خاندان میں کیا؟ تب پتا چلا، اور تبھی جو ہے بدر کے راستے میں اخنس نے کوشش کی تھی، میں بدر کے بیان میں سنا چکا ہوں، اس نے یہ کوشش کی تھی کہ لوگ واپس چلے جائیں، چونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ
ابو جہل کے دل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اس کی وجہ حسد ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے قرآن اثر نہیں کر سکا، یعنی قرآن کا اثر نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے، علم کے ساتھ حسد ہے تو وہاں حقانیت نہیں ہے، حقانیت وہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور علم کے ساتھ اگر کنفیوژن ہے تو وہ علم اسے دوسرے دلائل کے ذریعے سے اسے ہدایت پہنچا دیتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ یہ ابو جہل یا عمر دونوں میں سے جس سے تو پسند کرتا ہے اسے اسلام کی توفیق دے کر کے اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ و عزت عطا فرما۔ حضرت عمر کو یہ توفیق ملی، پتہ چلا کہ حضرت عمر مراد مصطفیٰ بھی ہے اور محبوب خدا بھی ہے۔ اور دوسری بات کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کہ اے اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلافت کا زمانہ 10 سال اور 6 مہینہ اور کچھ دن ہے۔ اس 10 سال 6 مہینے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 1056 شہر فتح ہوئے ہیں جہاں اسلام کی روشنی پہنچی، 1056۔ اور اسے تقسیم کیا جائے دین کے اعتبار سے تو ہر 3 دن میں ایک شہر فتح ہو رہا۔ اور اسی 10 سال 6 مہینے کی خلافت کے دنوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4000 مسجدیں بنائی ہے۔ اگر اس کو دین کے حساب سے تقسیم کریں تو مسجدوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کے جو دین ہے وہ کم پڑ جا رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل میں جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خلافت پہنچ چکی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ثمرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی محرم کے دنوں میں میں تفصیلاً حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ و اہل بیت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کروں گا، اور ابھی درس تفسیر کو بھی موقوف کرتا ہوں۔ 2 دن درس حدیث ہی کا سلسلہ رہے گا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ میں نے چھیڑ دیا تھا تو اسے تفصیل سے انشاءاللہ 10 محرم کے بعد ہی بیان کیا جائے گا، اور 2 دن درس حدیث کے بعد انشاءاللہ تعالی محرم میں 10 بیان روزانہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا عمر فاروق اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔